کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں؟ کیا ہوگا اگر آپ کی پوری زندگی ایک دھوکہ ہو؟ اور کیا ہوگا اگر سچ کہیں اور چھپا ہوا ہو، ایک ایسی جگہ جہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں؟ سوچیں، ہم روزانہ جو فیصلے کرتے ہیں، جو چیزیں ہم سچ سمجھتے ہیں، جو راستے ہم چنتے ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے اپنے ہوتے ہیں؟ یا ہم بھی کسی اندھی گار میں بیٹھے صرف سایوں کو حقیقت سمجھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے انسان کی کہانی سننے جا رہے ہیں جس نے سب سے پہلے اس سوال کو سمجھا، جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور دنیا ہے، ایک گہری، پیچیدہ اور حیران کن دنیا۔ خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ حقیقت کے پردے اٹھاتے ہیں، جہاں ہر ویڈیو آپ کے دماغ کو ایک نئی سوچ دیتی ہے اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو نئے انداز سے دیکھیں۔ اور آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسا ذہن ہے جس نے ہزاروں سال پہلے وہ باتیں کہیں جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے پلیٹو، افلاطون کی۔ افلاطون کی پیدائش تقریباً 428 قبل مسیح میں قدیم یونان کے شہر ایتھنز میں ہوئی، ایک ایسا شہر جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، جہاں فلسفہ صرف ایک مضمون نہیں بلکہ زندگی کا حصہ تھا۔ وہ ایک امیر اور بااثر خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کے لوگ اقتدار میں تھے اور یہی امید اس سے بھی کی جا رہی تھی کہ وہ بڑا ہو کر سیاست میں جائے گا، طاقت حاصل کرے گا اور ایک بڑا لیڈر بنے گا۔ لیکن افلاطون کی روح کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی خاموش اور گہری سوچ رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر ایسے سوالات سوچتا تھا جن کے جواب عام لوگ کبھی تلاش نہیں کرتے۔ وہ سوچتا تھا، اگر سب کچھ بدل رہا ہے تو پھر سچ کیا ہے؟ اگر ہر انسان کی اپنی رائے ہے تو اصل حقیقت کہاں ہے؟ یہ سوالات اسے اندر سے بے چین رکھتے تھے، لیکن یہی بے چینی اسے ایک عام انسان سے الگ بنا رہی تھی۔ نوجوانی میں اس نے شاعری شروع کی۔ وہ ایک مشہور شاعر بننا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ خوبصورت تھے، اس کی تحریر میں جان تھی، لیکن تقدیر اسے کسی اور راستے پر لے جانے والی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کی ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جس کے پاس نہ دولت تھی نہ طاقت، لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو دنیا کے سب خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ تھا سقراط۔ سقراط سوال کرتا تھا، اور ایسے سوال کرتا تھا کہ انسان اپنی پوری زندگی پر شک کرنے لگتا تھا۔ وہ لوگوں کو یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ افلاطون اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی ساری شاعری چھوڑ دی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف سچ کی تلاش کرے گا۔ وہ سقراط کا شاگرد بن گیا، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا، اس سے سیکھنے لگا۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ بحث کرتا، سوالات پوچھتا اور اپنی سوچ کو گہرا کرتا۔ سقراط نے اسے ایک سب سے بڑی بات سکھائی: اصل علم وہ ہے جو تمہیں یہ احساس دلائے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ الفاظ افلاطون کے دل میں بس گئے، لیکن پھر وہ وقت آیا جب دنیا نے ایک سچے انسان کے ساتھ ظلم کیا۔ ایتھنز کی حکومت نے سقراط پر الزام لگایا کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ اگر وہ اپنی تعلیمات چھوڑ دے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں سچ کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اس کی قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ عدالت نے اسے موت کی سزا دے دی۔ جب وہ لمحہ آیا تو افلاطون اپنے استاد کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سقراط زہر کا پیالہ اٹھاتا ہے اور بغیر کسی خوف کے اسے پی لیتا ہے۔ یہ منظر افلاطون کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک استاد کی موت نہیں تھی، یہ سچ کی ہار تھی، انصاف کی ہار تھی۔ اسی دن افلاطون بدل گیا۔ اس نے سیاست کو چھوڑ دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ علم کے ذریعے دنیا کو بدلے گا۔ وہ ایتھنز چھوڑ کر نکل گیا اور کئی سال تک دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کرتا رہا، مصر، اٹلی اور کئی دوسری جگہیں۔ وہ ہر جگہ ایک ہی چیز تلاش کر رہا تھا: حقیقت۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ واپس ایتھنز آیا تو وہ ایک عام انسان نہیں رہا تھا۔ اب اس کے پاس علم تھا، تجربہ تھا اور ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جہاں انصاف ہو، جہاں علم کی حکمرانی ہو۔ اسی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اس نے ایک ادارہ قائم کیا، اکیڈمی آف ایتھنز۔ یہ دنیا کا پہلا بڑا تعلیمی ادارہ تھا، جہاں لوگ صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ سوچنا سیکھتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک نوجوان آیا جو بعد میں دنیا کا عظیم فلسفی بنا، ایرسٹوٹل۔ افلاطون کے نظریات آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ یہ دنیا ایک سایہ ہے، اصل حقیقت کہیں اور ہے۔
وہ کہتا تھا کہ انسان ایک غار میں قید ہے اور جو وہ دیکھتا ہے وہ حقیقت نہیں بلکہ صرف عکس ہے۔ اس نے فلسفی بادشاہ کا نظریہ دیا کہ حکمران وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ اس نے اپنی کتاب دی ریپبلک میں ایک مثالی معاشرے کا تصور پیش کیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی علم کے لیے وقف کر دی اور پھر تقریباً 348 قبل مسیح میں ایتھنز میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افلاطون کبھی نہیں مرا، کیونکہ اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستو، آج آپ نے صرف ایک کہانی نہیں سنی بلکہ ایک ایسی سوچ کو سمجھا جس نے دنیا بدل دی۔ افلاطون نے ہمیں یہ سکھایا کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے آنکھیں کافی نہیں، دماغ اور سوالات ضروری ہیں۔ آج بھی ہم میں سے اکثر لوگ اسی غار میں ہیں۔ ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہم وہی مانتے ہیں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا آپ سچ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ صحیح جگہ پر ہیں، کیونکہ مسٹری اینڈ ریالٹی صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کو حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ بدلے، آپ دنیا کو نئے انداز سے دیکھیں اور آپ ان رازوں کو جانیں جو عام لوگ کبھی نہیں جان پاتے، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے ایسی کہانیاں جو آپ کے دماغ کو ہلا دیں۔ تب تک سوال کرتے رہیں، سوچتے رہیں اور سب سے اہم، سچ کی تلاش کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ سچ ہی اصل طاقت ہے۔